حسن بھائی، پی ٹی آئی کے اسیر رہنما شاہ محمود قریشی، ڈاکٹر یاسمین راشد، محمود رشید اور عمر چیمہ نے اپنے دستخط شدہ خط میں لکھا ہے کہ ملک کی تاریخ کے اس بدترین بحران سے نکلنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ سیاسی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کی سطح پر مذاکرات کیے جائیں۔ یہ تو کوئی سوال بنتا ہی نہیں ہے، کامن سینس کی بات ہے، بنیادی بات ہے۔ زندگی میں مکالمہ بہت بنیادی بات ہے، اور مونولوگ بھی ہوتا ہے، ڈائلاگ بھی ہوتا ہے۔ جی، یہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے ہمارے ہاں مسلمانوں میں، تو اس کے کانوں میں اذان کیوں دی جاتی ہے؟ کبھی سوچا تم نے؟ اس کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے؟ انہیں کی پتہ، ان کی تو زبان بھی نہیں ہے، صحیح، کیوں دی جاتی؟ نہیں معلوم۔ یہ مونولوگ ہے۔ اچھا، یعنی بعض اوقات آپ کو دیکھو، مثلاً ہم دونوں بیٹھے ہیں، آپ کو بھی شوق ہے، مجھے بھی ہے، ہم کو میوزک کا آواز تو ہمیں سمجھ آتی ہے، شاعری سمجھ آتی ہے۔ اگر پیورلی صرف میوزک چل رہا ہو یا کسی ایسی زبان کا گیت ہو جو نہ آپ کو آتی ہے نہ مجھے آتی ہے، صحیح، اس کا اثر ہوگا نہیں ہوگا؟ بالکل ہوگا۔ بالکل۔ ساؤنڈ جو ہے، اذان کی ساؤنڈ، واہ، وہ اتنی زبردست بابرکت چیز ہے جس کا حساب کوئی۔ فرسٹ میسج، اچھا تو ہوتا تو وہ مونولوگ ہے نا، بچہ تو اس کو سمجھ نہیں رہا جو وہ رسپونڈ کرے گا۔ تو یہ زندگی کی، اور یہ جتنے لوگ ہیں آپ نے نام لیے، شاہ محمود قریشی بہت شاندار آدمی، یوسف رضا گیلانی پہ بہار اوریے، وہ اس طرح کے قصے ہیں۔ آپ رائٹ آدمی ہیں، آج تک کسی نے انگلی نہیں اٹھائی۔ حالانکہ یہ وہ کلاس ہے جس سے میں اتفاق نہیں کرتا، لیکن یہ اچھا ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں، نفیس کیا بات ہے، نفاست کو مارو گولی۔ نفیس تو میں بھی بہت ہوں۔ یاسمین راشد، ہمارے عربک میں پرانے ایک محاورہ ہوتا تھا کہ ہمارا فلاں جنگجو جو ہے یا سوار وہ 1000 پہ بھاری ہے۔ ڈاکٹر یاسمین راشد کے بارے میں میں پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ 1000 مردوں پہ بھاری ہے۔ حالانکہ شی از دا ڈاکٹر، اور میں اس خاتون کے فیملی بیک گراؤنڈ سے بھی، ان کے جو سسر تھے وہ مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، ٹھیک ہے، اور وہ بھٹو صاحب کے وزیر بھی رہے۔ تو ان کا جو ایک کیا کہنا چاہیے اس کو، مجھے رشتوں کا نہیں آتا، ملک غلام نبی ان کا نام تھا جی، وہ گالیاں بڑی دیتے تھے، بہت شاندار آدمی تھے، اچھا، گالیاں شالیاں وہ بہت دیتے تھے، بہت نفیس، بہت پیارے آدمی۔ لیکن ہوتا ہے نا کچھ لوگ، جیسے میں خود اسی طرح کو، بلکہ میں نے ایک دفعہ قاضی صاحب سے معذرت کی، میں نے کہا جی وہ میرے منہ سے نکل جاتی ہے بات کرتے ہوئے، تو قاضی صاحب نے نا اپنے مخصوص لہجے میں کہا، یسن صاحب کوئی بات نہیں، میں بھی جب پشتو بولتا ہوں، وہ اسی طرح بولتے تھے، میں بھی جب پشتو بولتا ہوں تو گالیاں بکتا ہوں۔ یہ اچھا، وہ گالی لوگوں نے شکایت کی بھٹو صاحب سے، تو ایک بار دو بار سنا بھٹو نے، پھر اس نے کہا کہ ملک صاحب I've heard کہ you abuse people a lot، اور گالیاں شالیاں۔ اب وہ بتا نہیں سکتا میں کہ انہوں نے کیا کہا، میں اس کو سادہ زبان میں بتاتا ہوں، انہوں نے دیسی زبان میں، انہوں نے کہا یہ تانوں کے سلو دے پٹھے تے حرام زادے تے فلاں فلاں فلاں۔ اب میں بول نہیں سکتا کیمرے کے سامنے۔ اچھا وہ سو آئی نو دا فیملی آلسو، ٹھیک ہے۔ ملک معراج خالد صاحب میرے بزرگ تھے، بہت قربت کا رشتہ تھا، وہ جب وزیر اعظم بنے تو یہ انہی کا، ملک غلام نبی کا ایک بیٹا شاید، وہ پریس سیکرٹری ان کے ساتھ میرا بڑا، تو یاسمین راشد بھی آتی نہیں ہے فریکوینٹلی، بلکہ ایک آدھ ان کا مسئلہ بھی تھا، وہ کوئی مزار ہے، ان کے جو مجاور ہیں وہ ان کی کیمپین میں گند ڈال رہے تھے، پھر ان کا کو بندوبست کیا۔ اچھا، بہت دلیر خاتون ہے، ان کا ایک کیریئر ہے پی ٹی آئی سے پہلے بھی، وہ دلیری کا سمبل، خاندانی خاتون۔ صحیح۔ اچھا، شاہ محمود قریشی صاحب کی بات ہو گئی، ڈاکٹر یاسمین راشد کی
محمود الرشید. ہاں، میں ڈاکٹر یاسمین راشد سے مجھے ایک بڑی تکلیف کی بات یاد آتی ہے. یہ آیا کرتی تھی میرے پاس، وہ پچھلے والے گھر میں بھی، یہاں بھی بیسمنٹ میں. ایک ان کے ساتھ لڑکی تو نہیں کہنا چاہیے، عورت ہوتی تھی، سکی سڑی جئی، وہ نام سی اندلیب عباس. جی نام یار، جب سے پی ٹی آئی کرائسس میں آئی ہے وہ ہر وقت چپکی رہتی تھی. ایسے سینیٹر بھی بن گئی تھی، یا پتہ نہیں کیا ہے، عجیب و غریب آئٹم تھی، مجھے نہیں یاد مجھے کیسے چپکی وہ. تو اس کرائسس کے بعد میں نے کہا یہ اچھا، وہ ہر وقت نا ڈاکٹر یاسمین، مجھے اس کا وجود ہی دکھائی نہیں دیتا. اور وہ اتنا آ کے مجھے، کہ حسن بھائی میرے ساتھ یہ ہوا وہ ہوا، لاٹھیاں لگی فلانا. تو میں کہا ٹھیک ہے، ڈاکٹر یاسمین راشد بھی چکے جسے کہتے ہیں نا مردانہ وار زندگی گزاری. اچھا آگے چلو. اب محمود رشید، جی، ہی از اے فائٹر، ہی از اے پولیٹیکل اینیمل. یہ ایک ایکسپریشن ہے، اینیمل سے مراد صحیح جمندرو سیاستدان. ٹھیک ہے، تو میری برادری بھی ہے. عمر چیمہ کو میں نہیں جانتا، لیکن کمال اس کی استقامت، اس کا تعارف ہے. کیا میں شاید کہیں ایک دو دفعہ کہیں ملا ہوں. کیا بات. تو یہ بات جو انہوں نے کی ہے کہ سیاسی اور اسٹیبلشمنٹ. اب اسٹیبلشمنٹ کی جی ہم نے سیاست، یہ تو مطلب لوگ تو اس بات کو ہضم نہیں کریں گے. صحیح. اسٹیبلشمنٹ کے اور سیاستدانوں کے تو معاملات اب بھی چل رہے ہیں، ہمیشہ چلتے رہیں. یہ تو ریالٹیز ہیں نا دونوں. صحیح. سیاستدان چاہے ٹکے ٹوکری ہو، جو بھی ہو، کرپٹ ہو، گندا ہو، جو بھی ہو، لیکن ہوتا ہے. کیا کرے آدمی، شیطان ہے نا. وہ ہیں اسی طرح اسٹیبلشمنٹ از اندر ریالٹی. ان کی زیادہ بنتی اس لیے نہیں، اور ان کا رول سپیریئر اس لیے بنتا ہے کہ وہ ڈسپلنڈ ہوتے ہیں، وہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، ایک پروسیس سے گزر کے ایک لیول تک آتے ہیں. یہ چپڑ کے ناتی ہے، پتہ نہیں خوش آمد، چاپلوسی، چمچا گیری، یہ ان کے ہتھیار ہوتے ہیں. یا پیسہ، یا کہ جی کانسٹیچوئنسی میں پیو دادے تو لبی ہی ہے. یہ ملک اسی طرح ہی ہے. خیر، بات انہوں نے ٹھیک کی ہے، بالکل صحیح ہے. مذاکرات.